بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں سیپین ہال اسکول سسٹم میں آن لائن کلاسز میں خوش آمدید سب کو کہتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ سے دعا ہے کہ آپ سب اللہ کے حفظ و امان میں رہیں، آمین۔ سیپین ہال اسکول سسٹم کی آن لائن کلاسز میں خوش آمدید۔ آپ کی اردو ٹیچر آپ سے مخاطب ہے۔ پہلے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ آج کے سبق کا عنوان ہے اور ہیں کا استعمال۔ جملوں میں ہے اور ہیں کا استعمال واحد اور جمع کے لحاظ سے کیا جاتا ہے۔ واحد اسم کے ساتھ ہے استعمال کرتے ہیں، یعنی جب جملے میں کسی ایک اسم کا ذکر ہو، مثلاً لڑکا جا رہا ہے، گاڑی کھڑی ہے، پھول کھلا ہے۔ پہلے جملے میں لڑکا ایک ہے، اسی طرح دوسرے جملے میں گاڑی بھی ایک ہے، اور تیسرے جملے میں پھول کھلا ہے، تو اس میں بھی پھول بھی ایک ہی ظاہر ہو رہا ہے۔ جب ہم جمع کی بات کرتے ہیں تو یہ نون غنی ہیں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ مثلاً لڑکے جا رہے ہیں، گاڑیاں کھڑی ہیں، پھول کھلے ہیں وغیرہ۔ اب ان مثالوں کو دیکھیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ پہلے جملے میں لڑکا کے بجائے لڑکے ایک سے زیادہ کو ظاہر کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے دوسرے جملے میں گاڑی کے بجائے گاڑیاں ایک سے زیادہ کو ظاہر کر رہی ہیں، اور تیسرے جملے میں پھول کھلا ہے، اس میں کھلا کے بجائے کھلے ہیں ایک سے زیادہ کو ظاہر کر رہے ہیں۔ جب ہم بڑوں کی بات کریں تو عزت و احترام کا اظہار کے لیے بھی ہم ہیں استعمال کرتے ہیں۔ مثلاً امی جا رہی ہیں، استانی پڑھاتی ہیں، ابو بلا رہے ہیں وغیرہ۔ اب پھر ان مثالوں کو دیکھیں تو ہم بڑوں کی بات کریں تو عزت و احترام کا اظہار کرنے کے لیے جملوں کے آخر میں ہیں استعمال کرتے ہیں۔ مثالوں میں امی، استانی اور ابو کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، اس لیے ان جملوں کے آخر میں ہیں استعمال ہوگا۔ اب ہم اس مشق میں جملوں میں ہے اور ہیں کا استعمال کریں گے۔ مثال کے طور پر احمد کا گھر دور، جی کیا آئے گا؟ ہے بڑی ہے یا ہے نون غنہ ہے آئے گا؟ جی جواب ہے احمد کا گھر دور ہے۔ دوسرا ہے مثال کہ وہ 2 ستارے ہیں، جی یہاں کیا آئے گا؟ یہاں 1 سے 2 زیادہ کی بات ہو رہی ہے، ظاہری بات ہے 2 ستاروں کی بات ہو رہی ہے تو ہیں آئے گا، وہ 2 ستارے ہیں۔ تیسری مثال میں آپ کو بتاتی ہوں، وہ بچی اسکول جا رہی ہے، جی کیا آئے گا؟ میں نے خود ہی آپ کو جواب بتا دیا کہ بچی ایک ہے، تو ظاہری بات ہے آئے گا کہ وہ بچی اسکول جا رہی ہے۔ اب ہم مشق کی طرف چلتے ہیں، پہلے جملے کی طرف۔ پرندے اڑ رہے، جی یہاں کیا آئے گا؟ پرندے 1 سے زیادہ ہیں، اس لیے یہاں ہے آئے گا۔ دوسرے جملے میں بلی بھاگ گئی، یہاں بلی 1 ہے، اس لیے یہاں بھی بلی بھاگ گئی ہے آئے گا۔ تیسرے جملے میں ابو گاڑی چلاتے، جی یہاں ابو کا لفظ آیا ہے، ابو کو عزت و احترام کا
اظہار کرتے ہوئے ہم ہیں لگائیں گے، جیسے ابو گاڑی چلاتے ہیں۔ چوتھے جملے میں میری امی اچھی، جی یہاں امی کا لفظ آیا ہے، یعنی کہ وہی بات آ گئی، عزت اور احترام کا اظہار کرتے ہوئے ہم ہیں لگائیں گے، جیسے میری امی اچھی ہیں۔ پانچویں جملے میں لومڑی چالاک جانور، یہاں کیا آئے گا؟ لومڑی بھی ایک ہی جانور ہے، تو ہم یہاں بھی ہیں لگائیں گے، لومڑی چالاک جانور ہے۔ چھٹے جملے میں لڑکے کھیل رہے، جی یہاں کیا آئے گا؟ لڑکے ایک سے زیادہ ہیں، اس لیے یہاں ہیں آئے گا، جیسے لڑکے کھیل رہے ہیں۔ ساتویں جملے میں لڑکی رو رہی، کیا آئے گا؟ جی یہاں لڑکی ایک ہے، اس لیے لڑکی رو رہی ہے۔ آٹھویں جملے میں میں نے آم کھایا، جی یہاں میں بھی ایک کو ظاہر کر رہا ہے اور آم بھی ایک کو ظاہر کر رہا ہے، اس لیے یہاں ہے آئے گا، میں نے آم کھایا ہے۔ آخری جملے میں سورج چمک رہا، کیا آئے گا؟ ظاہری بات ہے سورج ایک ہے، تو یہاں بھی ہے آئے گا۔ اب ہم اس مشق میں تفہیم کریں گے۔ تفہیم کسے کہتے ہیں؟ جی آپ یہ سوچ رہے ہوں گے، آپ نے پتہ نہیں کیا ہے کلاس 1 میں۔ تفہیم جو ہے وہ کمپریہنشن کو کہتے ہیں۔ اس کو حل کیسے کیا جاتا ہے؟ تو اس کا پیراگراف پڑھا جاتا ہے اور اسی سے سوال و جواب پوچھے جاتے ہیں، اور ہم اس کے جواب اسی پیراگراف سے ڈھونڈ کر لکھتے ہیں۔ اس تفہیم میں آج ہم دو دوست کے بارے میں پڑھیں گے اور ان کے متعلق سوال و جواب کریں گے۔ علی اور یاسر بہت اچھے دوست ہیں۔ دونوں کے گھر ایک ہی گلی میں ہیں۔ وہ دونوں ایک ہی اسکول میں تیسری جماعت میں پڑھتے ہیں۔ علی پڑھائی میں بہت اچھا ہے، جبکہ یاسر کھیلوں میں سب سے آگے رہتا ہے۔ علی ذہین اور سمجھدار لڑکا ہے، وہ یاسر کی پڑھائی میں مدد کرتا ہے۔ یاسر تمیزدار اور نیک لڑکا ہے، وہ سب کا خیال رکھتا ہے۔ جی اس پیراگراف میں ہمیں دو اچھے دوستوں کے بارے میں بتایا ہے۔ اب میں آپ کو سمجھاتی ہوں کہ اس میں کون کیسا ہے۔ جی اس میں دو دوستوں کے بارے میں بتایا ہے کہ وہ بہت اچھے دوست ہیں اور دونوں ہی اسکول جاتے ہیں اور دونوں ہی پڑھائی میں بہت اچھے ہیں، جبکہ یاسر کھیلوں میں بھی سب سے آگے ہے۔ یعنی کہ دونوں بچے ذہین اور سمجھدار ہیں اور ایک دوسرے کا خیال بھی رکھتے ہیں، اس کے علاوہ دوسروں کا بھی خیال رکھتے ہیں۔ اب ہم اس پیراگراف کے سوال جواب کریں گے۔ یہ بھی کوئی مشکل نہیں ہے۔ اس عبارت کو ہم پڑھ کے سوال و جواب مکمل کریں گے۔ پہلا سوال ہے کہ کیا علی اور یاسر بھائی ہیں؟ جی اب اس سوال کا جواب تو ہمیں اس پیراگراف کی پہلی لائن میں مل رہا ہے کہ علی اور یاسر بہت اچھے دوست ہیں، تو جواب کیا ہوا کہ علی اور یاسر بہت اچھے دوست ہیں۔ یا آپ اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں کہ سوال تو کیا گیا ہے کہ کیا علی اور یاسر بھائی ہیں، تو آپ یہ لکھیں گے جی نہیں، وہ بہت اچھے دوست ہیں۔ اور دوسرے طریقے سے آپ اس طرح لکھیں گے کہ علی اور یاسر بہت اچھے دوست ہیں۔ دونوں طرح سے جواب درست ہوگا۔ سوال نمبر 2، وہ دونوں کس جماعت میں پڑھتے ہیں؟ جی اب اس کا جواب بھی آپ کو اسی پیراگراف میں ملے گا، تو ہم اب اس کی دوسری لائن میں آپ دیکھیں، آخر میں
کہ وہ دونوں ایک ہی اسکول میں تیسری جماعت میں پڑھتے ہیں۔ آپ کو اسی پیراگراف کی دوسری لائن میں اس کا جواب مل رہا ہے کہ وہ دونوں ایک ہی اسکول میں تیسری جماعت میں پڑھتے ہیں۔ اب سوال نمبر 3، یاسر کس چیز میں سب سے آگے ہے؟ اس کا جواب بھی آپ کو اسی پیراگراف پہ ملے گا۔ آپ دیکھیں آپ کہ پیراگراف نمبر 1 پہلا، دوسرا، تیسرے کے آخر میں یاسر شروع ہو رہا ہے کہ جبکہ یاسر کھیلوں میں سب سے آگے رہتا ہے۔ تو جواب کیا ہوا کہ یاسر کھیلوں میں سب سے آگے رہتا ہے، اور سوال بھی یہی پوچھا جا رہا ہے کہ یاسر کس چیز میں سب سے آگے ہے؟ تو آپ کا جواب ہوگا کہ یاسر کھیل میں سب سے آگے ہے۔ اگر آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو جب ہماری کلاس ہوگی تو میں آپ کو سمجھاؤں گی، اور آپ مجھ سے بتائیں گے کہ آپ کو کیا سمجھ میں آیا ہے اور کیا نہیں۔ میں پھر آپ کی مدد کروں گی، اس لیے پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ ویسے تو امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔